سے وفا کے چند انمول باتیں ابھی تو باتیں ان سے بھی رہتی ہیں جنہوں نے حضور سے بے وفائی کی. در رسول چھڑ کے حضور دا در چھڑ کے تو سب بچ جانا سی. اوے رب نے اتنے فرعون لمحہ پایا, اتنے ابو جہل بچیاں کو مروایا, تسی کی شے ہو؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بھائی نکے آلے ہو, ڈھوکا آلے ہو, جناب پنڈی گھیب آلے ہو, سرگ آلے ہو, جماعت آلے ہو, جنڈ آلے ہو, جے ناراض بیٹھے ہو تو میں واقع ہو دعوانا, لیکن نعرہ دے اجے تو مینوں اجے تک چاس نہیں آئی, میں تو آڑے کو لوانا نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ساؤنڈ بند کرو جی, لاؤ نعرہ, میں دیکھنا بھئی تو انہوں کتنی گل سمجھ آئی. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ. حضور دا در چھڑ کے ہیں جی, اے تو شاہی کوئی نہیں, تو صرف ریاست مدینہ کہنا سا نا, صرف تو ڈرامے لانا سا ریاست مدینہ. میں کہا بچو جنہ حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں, پیچھے عبداللہ بن ابی جمعے بھی پڑھے, نمازاں بھی پڑھیاں, عیداں بھی پڑھیاں, جناب عبادتاں بھی کیتا, سارا کچھ حضور دے پیچھے, سارا تراویحاں بھی جناب سارا کچھ پڑھیا حضور دے پیچھے عبداللہ بن ابی ہیں جی. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک گل ذرا غور کرو, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے احد دے دن جدو حضور تے کافر تلوار تیر اور نیزے نہ ٹوٹ پے, جدو حضرت ابو دجانہ حضور تے جھک گئے, حضرت طلحہ نو 70 زخم آئے, جدو حضرت جناب ابو دجانہ نے جناب حضرت حاتب ابن ابی بلتہ نے جدو جناب اس کافر دا سر وڈ کے رکھ دیتا, جدو جناب حضرت کعب بن مالک حضور دی زرہ پہن کے ایک طرف دوڑ پے, اتنے مشکل حالات جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے کافر تلوار تیر نیزے بھالے نہ ٹوٹے ہوئے سن, این اس وقت منافق مسجد نبی میں زور دی نماز پڑھ رہے سن, حضور نو چھڑ کے این اس وقت جدو منافق پڑھ رہے سن کہ انہاں دا سردار عبداللہ بن ابی بھی نال ہی ہونا, وہ بھی پڑھ رہے ہونا, حضور نو چھڑ کے مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے سن زور دی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو 70 صحابہ دی باری آئی, حضور نے فرمایا چلو بھائی انہاں دی تدفین کریے. جدو حضرت شماس بن عثمان دا حضور دے سامنے جسد انور لایا گیا, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت شماس بن عثمان دی باری آئی, حضور نے فرمایا شماس دی نماز جنازہ نہیں ہوئے گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سی گواہی دینے ہاں, اے حالت ایمان تے گیا, اے اللہ اور اس کے رسول دی جناب محبت بھی دنیا تو گیا, اے اللہ دی توحید تے گواہی دینے ہاں, آپ دی جناب ختم نبوت اور رسالت تے گواہی دینے ہاں دنیا تو گیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وجہ نہیں, آج شماس بن عثمان نے اپنے نبی دے گرد اپنے نبی دی ناموس تے اس طرح گھوم کے حفاظت کر کے جنت جو مقام حاصل کر لیا کہ نماز جنازہ پڑھائی جاندی بلندی درجات واسطے. شماس بن عثمان نو اپنے نبی دی عزت تے پیرا دین واسطے رب نے او مقام جنت دے دیتا کہ اس تو اگے مقام ہی کوئی نہیں. ہیں جی ایک میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس تے حفاظت کر رہے ہیں, حضور انہاں دا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہے اس واسطے کہ انہاں نو اے مقام مل چکیا کہ اگے جنت اس مقام ہی کوئی نہیں. ایک او منافق ہے جڑا حضور نو چھڑ کے نمازاں پڑھ رہا, میرے اللہ نے فرمایا حبیب تسی اس واسطے 70 باری بھی بخشش منگو نا, اس دی نماز جنازہ تسی خود پڑھاؤ, انہوں اپنا کرتا بھی دیو, اسی انہوں نہیں بخشنا کیونکہ تہاڈے نال غدار سی. حضور نو چھڑ کے تو ریاست مدینہ دیا گلا کردا سا, تو فنکاریاں لاندا سا, کتنے جاڑے چلیاں فنکاریاں, کتنے جالے جناب آئیاں, اور وہ سانو جڑے کہندے سن کہ جناب روڈے بند کرنا یہ عدالت کا فیصلہ نہیں مانتے. ایک ایک گل سامنے موئے ہوتے, ایک حرف زیر زبر اتے تھلے نہیں, ایک ایک موئے ہوتے. اور جناب آج دہشت گردی دے پرچے بھی ہو رہے ہیں, آج جناب پیشیاں بھی ہو رہی ہیں, اور جناب اجے تا اے دنیا اجے دا دنیا تے 70 آخرت.
اجے دا دنیا تے 70 آخرت اے تا اجے باقی جناب اجے منظر بچیا تسی کی سمجھا سی کہ سدا بادشاہی تے میرے رب دی ہیں جی آج جنہ کو چھڑچایا ہویا سی انہاں بھی لا کے سٹ دیتا انہاں دی داڑھی نہ لمک رہے ہیں جی آج جناب سارے بیٹھے ہو گئے میں کہا نہیں نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے اے تا حضور دے غلامہ نالو بچیا اے گل ہی کوئی نہیں جے امیہ ابن خلف نے حضرت بلال حبشی نو کٹیا سی نا جناب مکے دی گلیاں تے پھر بدر والے دن امیہ بن خلف نو حضرت بلال حبشی نے آواز آ دیتی سی ویکھدے چنگا موٹا سی رب فرماندا اے جدو جناب آندا نا کہ جدو اے گھروں چلیا نا تے اس دی زنانی بڑی سیانی سی انہیں کہا امیہ نہ جامی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام انہیں کہا امیہ ادھر نہ جامی میرے آقا ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا میدان بدر نشان لا کے ایتھے عتبہ نے مرنا ایتھے شیبہ نے مرنا ایتھے امیہ نے مرنا ایتھے ابو جال نے مرنا ایتھے سارے آج واسطے جہنم ہونے تے تیرا نام بھی لیا ادھر نہ جامی ہاں اتھے جناب بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا انہیں کہا اس منہ چو نکل گئی گل اور جناب تو کدی غلط نہیں ہوئی تے تو نہیں جانا تے جدو گھروں باہر نکلیا نا تے جدو لشکر نو روانہ کرن لگا بدر دے مقام وچ تے جناب رب فرماندا کہ جدو آیا نا میدان وچ تے اونے لشکر دے سردار کہن لگے کتنی بڑی گل ہے تو اتنا بڑا سردار ہے تو واپس چلا جائے گا لشکر وچ بھی بزدلی پھیل جائے گی اور لوگ گلا کرن گے کہ جناب سردار واپس چلے چڑھ گیا سانو ایس اگلے مقام تک لے جا جدو اوتھے پہنچیا تے انہاں نے کہا ذرا اے اگے رب فرماندا اسی فرشتے نو حکم دیتا نو دھکے دے کے بدر وچ لے جاؤ جدو اے بدر وچ پہنچے نا تے انہیں گھوڑ بندیاں دیکھیا 1000 فرشتے 2000 پھر 4000 پھر نشان لگے فرشتے پھر رب فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں جدو انہیں گھوڑ بندیاں دیکھیا نا تے نسیا واپس تے حضرت بلال دی نظر پے گئی امیہ تے ہیں جی سارے دسن گے اور جی حضرت بلال نو کٹ پائی میں کہا منیا اسی آج بھی کٹ کھان واسطے تیار ہاں حضور دے نام تے لیکن یاد رکھ امیہ نو اگے کی ہویا ہے بھی تے دس نا اے خالی نہیں کہ خالی کٹیا حضرت جناب بلال دی جدو نظر پئی نا تے چگا موٹا سی پھلا سی این نسی جاندا تے حضرت بلال نے فرمایا جاؤ امیہ ہلاکا بلال فرمایا جی اج امیہ بچا نا تے بلال نہیں بچا صحابہ نے پھڑیا اینو ناپیا جناب ناپ کے لمے پا کے 2 ٹوٹے کر دیتا ہاں جے بلال نو کٹنا امیہ نہیں بچ سکدا تے لبیک عدیل نو شہید کرن والے تے جناب سرفراز نو شہید کرن والے تسی کیویں بچ جاؤ گے تسی کیڑی باغ دی مولی ہو تساں دا جناب لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا نا کہ ملتان دے اندر نہیں تذکرۃ الاولیاء لکھا پیر صاحب نے تذکرۃ الاولیاء لکھا کہ حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری آپ بڑے بڑے صوفی بزرگ بھی سن عالم دین بھی سن آپ ملتان دی گلی جا رہے نا تے آپ نو پیچھے کتی بھونکی آپ نے مڑ کے دیکھا تے لنگ ہے جدو واپس آئے تے کتی مری پئی سی حضرت مولانا خدا بخش خیر پوری اس کول کھڑے ہو گئے فرمایا اے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا میرے رب غیور کو گوارا نہیں یا تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے میں نے دسو اسی تانوں اجے کچھ نہیں آکھیا اجے تا پرائے دھکے لگے تے جناب رونے نکل گئے اجے ساڈے باقی ہیں اجے تا عدیل دا حصہ باقی ہے اجے تا راجہ زہیب دا حصہ باقی ہے اجے تا سرفراز دا حصہ باقی ہے اجے تا جناب ذوالقرنین دا حصہ باقی ہے اجے تا عامر دا حصہ باقی ہے اجے تا بڑے بڑے تواڈے کو حساب باقی ہیں تسی غلط فہمی دا شکار ہو گئے ہو اجے نال جناب تانوں گھر یاد آ گئیاں بیگماں یاد آ گئیاں کہ گھر میں کوئی نہیں تھا میں کہا اے تسی سید زادیاں دے گھر بھی گئے سارے دے گھر گئے اسی روئے نہیں بالکل نہیں روئے اسی بالکل بھی حال چیخ نہیں پائی آج بھی الحمدللہ جناب 82 خاندان دے بندے جناب پرچیاں میں دے کے بھی تامی نہیں روئے سانو پتا قیمت دینی پوندی حق گل کرن دی بڑی قیمت ہے اور اس راہ تے چلن دی بڑی قیمت ہے اے تا 82 دتے امام حسین نے تا 72 کربلا جنمن دتے نا خون کٹا کے ہیں جی اور پھر بھی آکھیا کہ سرداد نداد دست در دست یزید
تسی خالی پرچہ کٹ کے آخ دیو بھئی یہ لسے پہ جان گے، اسی تا 72 کربلا دے کے بھی نہیں سے ہاتھ دیں دے یزید دیاتے تھے. ہاں اور اسی دا کیا سی کہ تلک الایام نداولها تلک الایام نداولها بین الناس. اے تا دنن رب پھیر کے رکھ دیندا، ایک ایک گل منہ تے مج رہی. آج جناب رونے نکل رہے ہیں. ایک ہو جناب ڈبو او بولی کتے دے منہ والا اور بھونکتا سی جناب تاریخ اللباق کو ایسے کر دیا. ایک دن گیا تو کہنا میرے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے یاد آئے. میں جناب رون لگ پیا. میں کہا اجے تا تسی ایتھے بھی رونا، تہاڈیاں نسلاں بھی رونا، تسا نہیں تہاڈیاں نسلاں بھی رونا اور تسا اوتھے بھی رونا. ہائے ہاتھ اللہ آدری، ہائے ہاتھ اللہ آدری یہ کرتے ہیں تسا اوتھے بھی رونا انشاءاللہ. اور اجے تا جناب ادھرو کی کہنے مختار سقفی نکلے آنا قاتلان حسین واسطے، اجے وارثان حسین نہیں نکلے. اجے تا او دن آئین جڑے متھے ہوتے جنہاں نو جناب پیار محبت دیا پیگا سن نا، اجے تا ادھرو آ رہا. انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آنا اور انشاءاللہ آئے گا. سانو پورا یقین آئے گا انشاءاللہ. اسی اپنے ایمان اور ایقان دے نال مکمل تسلی نال کھڑے ہاں. تو آڈے کو جڑا زور ہے لا لو، بالکل لا لو. جیلاں ویکھ آیا، ہتکڑیاں ویکھ آیا، تختہ دار ویکھ آیا، چکیاں ویکھ آیا، سارا کچھ ویکھ آیا. سارا کچھ کر کے بھی آخدے ہیں مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے. اس واسطے کہ ساڑھی گل نہیں. وہ ایک گرفتاری تو لیڈر ڈردا، لیڈر ہوئے تے جناب ہتکڑیاں پوان تو ڈرے. اور لیڈر ہوئے میں کہا ایسا آکھیا سی او گل تا پھر بکری نا، ایسا آکھیا سی تواڈے واسطی گل نہیں. اے تا ساڑھے بڑے سننا تے جناب 27 سال جیلہ میں کٹیاں اور کیا آزادی کی جنگ لڑنا. میں کہا نہیں آزادی کی جنگ پتر ہے ساڑھے بڑے لڑی ہے. مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے. حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو. اے نہیں تسی نہیں اپنا پیو جو بائیڈن بھی بلا لو. محمد عربی دا دین آئے گا پاکستان دے تخت تے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. دیکھو وہ کس طرح آئے گا محمد عربی دا دین. بھائی ایک زبان چو نکلے آنا کہ اینا بھی رونا، اینا دیا نسلہ بھی رونا، رو رہے نا. اس سے زبان چو نکلے آکے حضور دا دین تو اڈا پیو بھی نہیں روک سکتا. اے تخت تے آئے گا انشاءاللہ. تے اے بھی سانو یقین ہے او ساڑھے سامنے روئن، اینا دیا نسلہ بھی ساڑھے سامنے رو رہی ہیں. تے اس سے جناب ساڑھیاں کھاں دے سامنے حضور دا دین بھی آئے گا اور پھر زیادہ دور بھی نہیں لگے گا. باقی رہی الیکشن دی گل تے ساڑھے شاہ صاحب پورے کرو فار نال. ساڑھے ملک صاحب کدھر گئے جی؟ کمپین تے ٹر گئے. چلو جی ساڑھے ملک امانت صاحب، شاہ صاحب جناب باقی سارے اے جناب پورے کرو فار نال جناب الیکشن وچ کھڑے. تسی اے جناب سردار صاحب جناب سارے کرو فار نال ہاتھ چاہ کے جناب کھڑے ہو. سارے کرو فار نال کھڑے. اسی جناب بالکل طریقہ کار نال ووٹ لین آیا. ساڑھے ڈبے جو ووٹ چوری نہیں کرنے، نہیں تا دوہا رستہ ساڑھے کول بڑے چنگے طریقے نال موجود ہے. تے اسی او بھی نہیں ہاں کہ جناب جڑے آکھیں بھئی یہ ہمیں گولیاں مارتے ہیں، یہ ہمیں شل مارتے ہیں، ہم انقلاب کیسے لائیں گے، ہم اپنا حق کیسے لیں گے. اسی او ہاں جڑا اپنا حق چھن کے بھی لینا جان دیا اور تگڑے ہو کے لینا چاہتے ہیں. اس واسطے کہ سانو پتا مستند رستے وہی مانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. آئے کہ نہیں لوٹ کے؟ کوئی گجر خان تو واپس، کوئی جناب ایتھوں کوٹ لکھپت تو سدھا باہر ہیں جی، کوئی کدھروں کدھر، کوئی اسحاق ڈار بلا کے بھی معیشت کی ضلالت ہیں جی. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. تاب منزل صرف دیوانے گئے. ہاں منزل جناب عشق دی ہوئے تو وزیر آباد تک صرف دیوانے جا سکتے ہیں. ہاں اور اجے تا جناب ساڈے شاعرن انہاں آکھیا تو ایتھے ٹکدا اے نعرہ بارڈر پار بھی لگنا انشاءاللہ لگنا.
اور اقبال کہندا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور ممکن نہیں کہ جناب یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو کدی اکیلا چھڑ دے، کیونکہ رب نو تو اپنے بندے ہوتے بھروسہ نا۔ اقبال کہندا اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ یورپ کی مشین، یہ عمران خان یورپی مشین، یہ جناب نواز یورپی مشین، زرداری یورپی مشین، یہ بلاول یورپی مشین ہے، اور پھر کیا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ۔ ایسے جناب ملنگ عدیل اللہ کو پابندی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور اقبال کہنا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، پھر حضور کا دین آئے گا تخت پر، اور انشاءاللہ آئے گا۔ ہاں اب ہمارے بوڑھے تاشے نہیں کھیلتے، اب ہمارے بوڑھے حضرت عمر بن مادی کرب کے قصے سنتے ہیں۔ وہ زمانے گئے جب تم نے جناب دائیں بائیں لگا کر باتوں میں رکھا، اب تو جناب ہمارے بوڑھے حضرت درار بن ازور کی تاریخ پڑھتے